الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصیر ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ الرعد آیت نمبر 16 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے قرآنی الفاظ کا ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت حضور فرید العصر بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر نور القرآن شریف میں جو باتیں بیان فرماتے ہیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصیر ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار۔ ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ خود ہی فرمائیے اللہ۔ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ کے علاوہ ایسے حمایتی بنا لیے ہیں جو اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ ان سے پوچھئے کیا اندھا اور بینا برابر ہوتے ہیں؟ کیا اندھیرا اور نور یکساں ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے کوئی شریک بنائے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی مخلوق کی طرح کچھ مخلوق خود ہی پیدا کی ہو، ان پر تخلیق مشتبہ ہو گئی۔ محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ حضور فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان قرآنی الفاظ کے تحت اپنی تفسیر نور القرآن میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ پہلی آیہ مبارکہ میں بتوں کی بے بسی کا ذکر تھا۔ اس آیہ کریمہ میں مشرکین سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم پتھروں کو معبود سمجھتے ہو جو اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں۔ محبوب انہیں کہیے بتاؤ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ خود ہی کہہ دیجئے اللہ، کہ یہ تو بولیں گے نہیں، یا اس لیے کہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف نہیں کہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہی ہے، یا اس لیے خاموش رہیں گے کہ گمراہی کے گڑھے میں ڈوب چکے ہیں، حق کہنے کی ہمت ہی نہیں، یا اس لیے نہیں جواب دیں گے کہ صحیح جواب دینے سے ان کے وہم و گمان اور باطل تخیلات کا قلعہ برباد ہوتا ہے۔ اگر جواب میں اپنے باطل معبودوں کا ذکر کرتے ہیں تو جواب دینا پڑے گا کہ وہ تو تمہارے ہی بنائے ہوئے ہیں، خدا کیسے ہو گئے؟
ان کی رسوائی ہوگی۔ محبوب انہیں فرمائیے تم نے جو بت بنا رکھے ہیں یہ تو اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں، دوسروں کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عقل و فکر کی طرف متوجہ کریں اور پوچھیں کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اور یقیناً نہیں۔ تو خدا جو ساری کائنات کا علیم ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اور بت جو سراسر پتھر، لوہا، تانبا سے تم نے خود بنائے وہ خدا کیسے ہو گئے؟ معاذ اللہ۔ انہیں فرمائیے تم انسان ہو، عقل، سمجھ، سوچ، فکر سے کام لو، کیا اندھیرا اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اور یقیناً نہیں۔ تو بت کو کیسے خدا مانتے ہو؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کفار و مشرکین یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں ان بتوں نے بھی کوئی چیز بنائی ہے جو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں شامل ہوں، اور پھر ان کے بتوں کی بنائی چیزیں خدا کی بنائی چیزوں کے مشابہ ہوں جس کے سبب وہ کسی شبہ میں پڑ گئے ہوں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین کے یہ سارے خیالات باطل ہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ ہی خالق و مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ تخلیق کائنات میں اس کے بغیر کسی اور کو دخل نہیں، کائنات میں کوئی شے اس کے مقابلہ کی ہمت نہیں رکھتی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔